السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ اللہ کی فضل سے آپ لوگ سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لارج انٹسٹائن۔ آپ نے سارے ٹاپک دیکھ لیے ہوں گے، اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا اورل کیویٹی سے۔ اورل کیویٹی کے بعد ہمارا جو نیکسٹ تھا فیرنکس، ایسوفیگس، اسٹومک، اسمال انٹسٹائن، ڈفرینٹ گلینڈس تھے جو ہم نے دیکھے تھے، کون کون سے کس کس ریجن میں کون کون سے گلینڈ جو ہے نا وہ سکریٹ ہو رہے ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ آج ہمارا ٹاپک تھا بلکہ ہے لارج انٹسٹائن، یعنی بڑی انتڑی۔ تو اسمال انٹسٹائن میں ہم نے پڑھا کہ ایبزارپشن جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوئی کمپلیٹ آفٹر دا ڈائجیشن، یعنی ایبزارپشن آفٹر دا ایبزارپشن آف دا فوڈ مٹیریلس، دین فوڈ اینٹر ان دا لارج انٹسٹائن۔ اب ایبزارپشن ہو گئی ہے، لیکن جو کیا چیز انٹر ہوئی ہے؟ undigested material and with some water، یعنی وہ مٹیریل جو کہ ابھی ڈائجسٹ نہیں ہوئے، وہ ان کا ظاہر باڈی سے نکل جانا ہی ضروری ہے۔ تو وہ جو مٹیریل ہے وہ انڈائجسٹڈ ہے، اس کے ساتھ کچھ واٹر بھی ہے، کچھ پرسنٹیج آف واٹر ہے، زیادہ تو ایبزارپشن ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی تھوڑا سا ایبزارپشن کا عمل ہوتا ہے کہ اگر ایبزارپشن ہوتی ہے وہ بھی پانی کی، اگر تو واٹر جو ہے نا وہ ایبزارب ہو جاتا ہے، یعنی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ جب ہمارے ڈس آرڈرس میں جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو اگر زیادہ ایبزارپشن ہو جائے تب کیا ہوتا ہے، کم ایبزارپشن ہو تب کیا ہوتا ہے۔ تو اب لارج انٹسٹائن میں جو ہے نا یہ انٹر ہوگی ہے فوڈ۔ اب فوڈ اس وقت وہ والی فوڈ ہے جو کہ انڈائجسٹڈ ہے۔ اب لارج انٹسٹائن میں جب ہم دیکھیں گے اس کو تو اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ڈائیگرام دیکھ لیں، ڈائیگرام یہ اس کے اندر یہ جو ریڈ ایریا ہے وہ سارے کے سارا اسمال انٹسٹائن ہے۔ اس کے باہر آپ دیکھیں جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری لارج انٹسٹائن، ٹھیک ہے۔ یہ اسمال انٹسٹائن ہے اور یہ لارج انٹسٹائن، یہ باہر یہ تھوڑی سائز میں بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 3 پارٹ ہے۔ پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے سیکم، اس کو سیکم بولتے ہیں۔ سیکنڈ از اے کولن اینڈ تھرڈ از اے ریکٹم۔ 3 پارٹ ہیں، سیکم، کولن اینڈ ریکٹم، یہ لاسٹ پارٹ ہوتا ہے ریکٹم۔ اب جب یہاں سے بھی ایبزارپشن ہو جاتی ہے پوری، یعنی واٹر بھی ایبزارب کر لیا جاتا ہے، اس وقت جو انڈائجسٹڈ مٹیریل ہے اس وقت اسے کہیں گے فیسس۔ فیسس جو ہے، اب اس میں کیا کیا ہے، یعنی اس کی what is the composition of feces، کیا ہے؟ انڈائجسٹڈ مٹیریل، یعنی ٹوٹلی انڈائجسٹڈ مٹیریل ہے، کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے ڈائجسٹڈ جو مٹیریل وہ سارے کے سارا ایبزارب ہو چکا ہوا ہے۔ کچھ لاٹ آف بیکٹیریا ہیں، بہت ساری بیکٹیریا جو فوڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ بروکن سیلز آف ایلیمنٹری کینال، جب فوڈ گزرتی ہے ایلیمنٹری کینال میں تو کچھ سائڈ کے جو سیلز ہیں وہ بھی پیل ہو کے وہ ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ کچھ ہوتے ہیں۔ دین بائل پگمنٹس ہیں، اینڈ دین کچھ پانی کی کچھ پرسنٹیج ہے، بائل پگمنٹس ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس وقت
अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहला रहे हैं। इसके अंदर इसकी जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल की जो कंपोजिशन है, दीज आर द कुछ बैक्टीरिया हैं, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैं, बाई पिगमेंट्स एंड सम परसेंटेज ऑफ वाटर, ये सारे इसकी परसेंट कंपोजिशन कहला। अब यहाँ पे एक और जो है ना वो पॉइंट है कि अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा, और मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चों को होती भी है, बड़ों को भी होती है, ज़िंदगी के यानी लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकती है। तो ये है क्या, अपेंडिक्स क्या चीज़ है? जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो सीकम है इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका ब्लाइंड एंड होता है। ब्लाइंड एंड का मतलब होता है कि बंद, यानी ओपन नहीं है मूवमेंट, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। ब्लाइंड एंड, एट द जंक्शन ऑफ द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम देयर इज अ वेरी स्मॉल फिंगर लाइक डग समझ, छोटी सी नाली होती है, वो जो है ना वो यहाँ पे है। ये देखिए मैंने आप बनाई हुई है छोटी सी एट द ब्लाइंड एंड पे सीकम की, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ना असल में वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब वो होता है कि कभी किसी ज़माने हमारे एंसेस्टर्स में ये डाइजेशन में इसका काम था, लेकिन अब जो है ना ये इसका काम नहीं है, यानी ये यूज़लेस हो गई है हमारी बॉडी के अंदर लेकिन यूज़लेस है, यानी डाइजेशन में इसका कोई काम नहीं है। होता क्या है कि इसमें बाज़ इन्फेक्शन हो जाती है, यानी बाज़ वैसे तो ये ब्लाइंड एंड है, किसी वजह से कोई बैक्टीरिया जो कोई अंदर चला जाता है, कोई फूड पार्टिकल चला जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन जो है ना, इन्फेक्टेड ये जो अपेंडिक्स ये तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और अगर ये सर्जिकली रिमूव ना करवाया जाए तो ये बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और इन्फेक्शन विच इज़ अ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द एटम, तो इन्फेक्शन जो है ना वो फैल जाता है। सर्जिकली अगर तकलीफ दे तो इसको रिमूव करवा देना चाहिए। तो अगर तकलीफ नहीं दे रही तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो चाहे सारी ज़िंदगी पड़ी रहे, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो इसको कहते हैं अपेंडिक्स। ये जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट का जो पार्ट है सीकम, फर्स्ट पार्ट, देन कोलन, इस यहाँ पे आ जाती है फूड, ठीक है, यानी अनडाइजेस्टेड मटीरियल, जिसे फिसिस कहा गया है, एंड देन उसके बाद लास्ट पार्ट में रेक्टम में आके ये जमा हो जाता है। ये अनडाइजेस्टेड मटीरियल दैट एट दैट टाइम हम इसे फिसिस का नाम दे रहे हैं। तो ये रेक्टम में लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटेस्टाइन। अब इस वक्त जो है ये रेक्टम में आके अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर हो गया, और फिर जब हमें महसूस होता है, जब हमारे, अब ये किस मूवमेंट में जाता है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो है ना ये मूव करता हुआ यहाँ पे आ रहा है। आपको बताया था मैंने पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ रेक्टम में आके ये स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें महसूस होता है कि हमने हमारा अनडाइजेस्टेड मटीरियल जमा हो गया और ये बॉडी में से रेगुलर इंटरवल्स पे निकलता रहता है थ्रू दिस एनस। लास्ट पे जो ये पार्ट है एनस, इसके थ्रू जो है ये निकलना शुरू होता है, ये निकलता है जब भी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन ये इन्फेंट्स, बच्चों में, ये जो मसल्स है जो कंट्रोल करते हैं रेक्टम के मसल जो है ना, वो
یعنی جب بڑے ہوتے ہیں تب تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن بچوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ. جو ہی یہ فیل ہوتا ہے ساتھ ہی جو ہے نا یہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. تو پھر ٹائم ٹو ٹائم جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہے نا کمپلیٹ یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اس کے بعد لاسٹ پارٹ ایجیشن ہے. ایجیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے دیر از اے ایکسکریشن، یعنی undigested material which is excrete through the body, through this anus. تو یہ جو لارج انٹسٹائن کا یہ جو سارا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا جتنا بھی ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو گیا. اب میں آپ کو نیکسٹ جو ہمارا شارٹ کوشچنس ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی کون کون سے شارٹ کوشچن ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ لارج انٹسٹائن سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آئیں گے. اور اس کے بعد ہمارا رول آف لیور آئے گا کہ ہماری باڈی میں لیور کا کیا رول ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ لارجسٹ گلینڈ ہے ہماری باڈی کا. نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلا آ رہا ہے لاسٹ پہ ڈس آرڈرس آف دا ڈائجسٹو سسٹم. کون کون سے ڈس آرڈرس ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیے ہیں کہ جو اس کے لاسٹ پہ اس میں جو ایبزارپشن ہوتی ہے اس کی واٹر کی نہ ہو زیادہ ہو جائے تب کیا ہوتا ہے، اور کم نہ زیادہ اگر نہ ہو بالکل ہی نہ ہو تو تب کیا ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ سارا چلتا ہے اور کون کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ اس کے اندر ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. تو ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ شارٹ کوشچنس کون کون سے ہیں جو کہ آپ اس سے ریلیٹڈ آپ اس کو نوٹ کر لیں.